بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال تعالى فصل لربك وانحر وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے 2 روز یا 3 روز کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے اتوار کو 29ویں ذی القعدہ ہوگی۔ اگر اس دن چاند ہو گیا تو سوموار کو پہلی ذی الحجہ، یا اگر 30 کے اعتبار سے چاند ہوا تو منگل کو پہلی ذی الحجہ ہوگی۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ رمضان المبارک کی ابتدا سے عبادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی بڑی بڑی عبادتیں، اس کا سلسلہ عید الاضحیٰ کے اوپر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اس کے اختتام کے بعد عید الفطر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا، اور آواز باہر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا دن انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور جیسے ہی شوال کا چاند ہوتا ہے وہیں سے اشہر حج شروع ہو جاتا ہے۔ باہر آواز جا رہی ہے؟ باہر والے بتائیں۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہے۔ تو شوال کا چاند ہوتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، جن کو اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں، وہ حج کی تیاری میں لگتے ہیں، اور وہاں مقامات مقدسہ کی پر حاضری دیتے ہیں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، منی میں، اور حج کا پورا وہ دیوانگی کا جو عالم ہے اور اس کی جو کیفیت ہے، اس عمل کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جو حج ہے وہ اسی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن میں حج کا عظیم رکن وقوف عرفات یہ ادا کیا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں قیام،
اور پھر اس کے اگلے دن عید الاضحیٰ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ایک عبادتوں کا سلسلہ ہے، اور ان سلسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنے عقل کی سواری اس کے اندر نہ چلانا، اس کی کامل اتباع اور پیروی کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بہت ساری چیزیں جن کا استعمال اس کے لیے حلال تھا، اس کو ایک مخصوص وقت کے اندر اس کے استعمال سے منع فرما دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کھانے پینے اور جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے سے رکنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حج کا مہینہ شروع ہوا تو حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھی جو انسان کے عقل سے پرے ہے، کہ انسان کبھی جو اپنے بہترین لباس میں ہوا کرتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق لباس پہنتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کے مجمع میں سب کو ایک طرح کا لباس پہنا دیا کہ صرف 2 چادر میں وہاں پر حاضری دینی ہے، اور پھر دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدانوں کے اندر گھماتے ہیں، کھلے آسمان کے اندر اس کو رہنا ہوتا ہے، پتھروں کے اوپر یعنی پتھر کے ستون کے اوپر وہ کنکری مارتا ہے۔ پتھر کے اوپر پتھر مارنا، کنکری مارنا، یہ انسانی عقل کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آدمی پتھر سے کسی کو مارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کے مطابق اس عمل کو کرنا یہ عین عبادت ہے، یعنی انسانی عقل کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے گردن، جانور کے گردن کے اوپر چھری چلانے کا حکم دیا۔ یہ چھری چلانا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائے، بظاہر یعنی انسانی عقل کے مطابق یہ بالکل انسانی مزاج اور اس کی محبت اور تعلق اور رواداری کے خلاف ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر دنیا میں کوئی ایسا کرے گا تو اس کرنے والے کو ظالم اور جابر اور سفاک کہا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی عقل کے خلاف حکم دیا کہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلانا ہے، اور یہ چھری چلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید قرباں کے ایام میں جانور کی گردن پر چھری چلانا دنیا کے اندر جتنے اعمال انسان کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان تمام اعمال میں سب سے عظیم عمل جانور کے خون کا بہانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اس میں تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کر دیں، اس کے اندر اپنے عقل کے گھوڑے کو نہ دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے سامنے سارے نمونے رکھ دیے کہ بس اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع اور اس کی پیروی ہے۔ اگر عقل کے تقاضے کے مطابق ہم دین کے اوپر عمل کریں تو وہ اپنی نفسانی خواہش کے اوپر عمل تو ہو سکتا ہے، وہ دین کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ دین نام اس کا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی اس کو ہم جھکا دیں، اسی کا نام دین ہے، اور یہ قربانی اسی کا نمونہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر یہ عظیم الشان عمل امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس کے جو مالدار طبقہ ہے۔ یہ عید قرباں 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، اور اس کے پہلے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے ایام ہیں۔ ان ایام کی کیا اہمیت ہے؟ قربانی کی جو اہمیت ہے وہ مستقل ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن اس کے پہلے یہ 9 دن ہیں۔ ان
9 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کوئی عمل کیا جائے، وہ عمل دیگر دنوں کے عمل کے مقابلے میں بڑھ کر ہوگا، یعنی دیگر دنوں کا عمل ان 10 ذی الحجہ کے دنوں کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ رمضان کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی راتیں رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہیں۔ اور خصوصیت سے 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن جس کو کہتے ہیں، اس دن کے روزے کی اہمیت بیان فرمائیں گی کہ اگر آدمی صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے تو اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ یعنی 2 سالوں کے اس کے گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے اس ایک دن کے روزے کی برکت سے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے۔ بقیہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کی مستقل الگ فضیلت ہے کہ اس دن کے اندر کوئی عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اعمال دیگر دنوں کے اعمال کے مقابلے میں بڑھ کر ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ جو بیان فرمایا گیا کہ اس کا روزہ رمضان کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ کا جو دن ہے، دن کا حصہ، یہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اس کی فضیلت رمضان کے دن سے بڑھی ہوئی ہے۔ رمضان کا جو دن ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک رات کا معاملہ ہے، راتیں رمضان المبارک کے جو اخیر عشرہ کی رات ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اہمیت کم ہو گئی، اہمیت اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے گاہے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو عمل کرنا ہے وہ تو مستقل ایک عمل ہے، لیکن اس کے پہلے 10 ذی الحجہ کی مستقل ایک فضیلت ہے کہ ہم اس کے اندر روزہ رکھیں اور دیگر نیک اعمال کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، یعنی دیگر دنوں کے مقابلے میں ہمارے اس 10 دن کے اندر کچھ تبدیلی ہو جانی چاہیے، ہماری عبادات کے اندر کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے طالبہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد جب ایام قربانی ہم سے قریب آئیں تو پھر ہم تعلق مع اللہ کے قیام کے ساتھ قربانی کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں، تاکہ ہم سے جو قربانی کے ذریعے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، قربانی کے ذریعے ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ صرف جانور کی گردن کاٹ دینا اور اس کا خون بہا دینا اور گوشت کھا لینا، یہی اس کا مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی خواہشات کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر دین کے نام پر اپنی ضروریات کو ترک کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، کہ دین کے نام پر اس کے لیے سب کچھ لگانا آسان ہو جائے۔ دین کا تقاضا ہے اس کے لیے وقت دینا آسان ہو، دین کا تقاضا ہے اس کے لیے مال کا دینا آسان ہو، دین کا تقاضا ہے اس کے لیے اپنی خواہشات کا قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ایک عظیم الشان سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس امت کو یہ کام دیا گیا۔ یہاں پر 2-3 منٹ کے اندر ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کروں، بات تو اور عرض کرنی تھی، وقت پورا ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، گزشتہ سال وہ بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا تھا، اس وقت بھی لوگوں کے پاس مالی تنگی تھی، اور اس وقت بھی اسی طرح کا زمانہ گزر رہا ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے کہیں نہیں ہے، لیکن مالی حالت فی الجملہ پورے
یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر صرف بات کی جائے تو مالی حالت پہلے کے مقابلے میں اور کمزور ہے۔ اس ماحول کے اندر یہ فریضہ ہمارے اوپر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہمارے اوپر متوجہ ہوا ہے۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی طرف سے یہ آواز بلند کی گئی ہے کہ اس وقت انسانیت کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ پریشان حال ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا میسر نہیں ہے، ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے، وہ مالداروں کی طرف ٹکٹکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کریں گے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قربانی کم کر کے اس پیسے سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانی جتنی کی جاتی ہے قربانی کم کر دی جائے، آدمی 1-2 قربانی کر لے اور بقیہ پیسے سے غریبوں کی مدد کر دے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، غریبوں کی مدد کرنا بے شک یہ بہت بڑا کار خیر ہے، اور اس کار خیر کی طرف جتنی تاکید ہمارے مذہب اسلام کے اندر کی گئی ہے، پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اتنی زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے کہ اپنے دوسرے پسماندہ بھائیوں کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، ان کی دستگیری کرو، جتنی تاکید ہمارے مذہب اسلام کے اندر کی گئی کسی کے اندر نہیں کی گئی۔ لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ایک فریضہ متوجہ ہوا ہے، ہم اس فریضے کے اندر کمی کر کے اس کو ادا کریں، بلکہ پہلے ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک واجب ہے، پہلے اس کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں مزید ہمت لے کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ جیسا بھی ماحول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے، ہم اپنی قربانی کے بعد مزید حوصلے سے کام لیں، اور ہمارے جو غریب غربا دوسرے بھائی ہیں ان کی ہم دل کھول کر مدد کریں۔ لیکن قربانی کے اندر کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر، قربانی کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کا دن ہو تو قربانی ہی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا تعاون کرنا سب کا نمبر اس کے بعد ہے، اور یہ ایک واجب عمل ہے، اور کسی دوسرے کام کے لیے کسی واجب کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں دوسرا کام ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں، ہمیں حج کرنا ہے تو ہم زکوٰۃ کو روک لیں کہ آگے مال کا لمبا صرفہ ہے۔ سارے واجبات کو ادا کرنے پڑیں گے۔ حج کرنا ہے اس کے اندر بھی خرچہ ہے، قربانی کرنی اس کے اندر بھی خرچہ ہے، تو ہم زکوٰۃ کو روک نہیں سکتے۔ واجبات سب ہیں، فرائض سب ہیں، سب کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو قربانی ایک واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قربانی ہمارے اوپر واجب کی ہے، کتنی واجب ہے کیا تفصیل وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئے گی۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کی ہے، ان واجبات کو ہمیں پورے طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ دیں تو ہم اپنے غریب غربا کی مدد بھی کریں، ان کے نام سے بھی قربانی کریں، ان کو گوشت بھی دیں، ان کی دوسری ضروریات ہیں وہ بھی پورا کریں۔ لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے۔ جو واجبات ہیں ہمیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ البتہ اس کی ضرور گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو ہم نفل قربانی کرتے ہیں، وہ نفل قربانی ہم کسی غریب کو دے دیں کہ وہ اپنے گھر قربانی کر لو، اس کے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ لیکن واجب قربانی میں کم کرنے کی گنجائش کہیں سے نہیں بن سکتی کہ ہم قربانی کم کر کے کچھ صدقہ کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے صدق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ اعلان برائے اجتماعی قربانی۔ الحمدللہ سال گزشتہ کی طرح امسال بھی جمعیت علماء بنارس کی جانب سے شہر بنارس اور اس کے اطراف میں اجتماعی قربانی کا نظم کیا گیا ہے۔ بڑے جانور میں فی حصہ 2000 روپیہ طے کیا گیا ہے۔ خواہش مند حضرات مندرجہ ذیل افراد سے رابطہ کر کے اپنی قربانی درج کرا سکتے ہیں۔ نام نوٹ کرانے کی آخری تاریخ 7 ذی الحجہ ہے۔ نام نوٹ کرانے کی آخری تاریخ 7 ذی الحجہ۔
کن کے پاس نام نوٹ کرانا ہے؟ اس علاقے میں ایک تو میرا نام ہے ابو صالح اور دوسرا اس کے اندر نام درج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات ہوئی تو اگر کسی کو مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو وہ ایک کاغذ کے اوپر اپنا نام یعنی جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اس کا نام لکھ کر پیسے کے ساتھ وہ رقم چشمہ فیئر کے اندر جمع کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کیسی ہوگی، نفل ہوگی، واجب ہوگی، وہ ساری تفصیل کے ساتھ۔ اشفاق نگر اور ریوڑی تالاب کے علاقے میں مولانا عمار یاسر صاحب سے رابطہ کریں۔ بجٹڈیہا میں جناب نعیم اختر سونا والے، حاجی بشیر احمد اور حاجی محمد جاوید صاحب، اور درمیانی پٹی میں محمد رضوان مولانا قاسم صاحب کے صاحبزادے، ان سے رابطہ قائم کریں۔ 2000 روپیہ فی حصہ قربانی کا طے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔